You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जान से आपको खुशामदीद। चलते हम अपने आज के सवालात और जवाबात की तरफ। इससे पहले कि हम अपना ये प्रोग्राम शुरू करें, शुक्रिया अदा करेंगे हम मकबूल मलिक साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बात माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू लोधी साहब, और अस्सलाम वालेकुम, और नाजरीन को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जब भी आप देखते हैं ये प्रोग्राम। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप इंफॉर्मेशन अपडेट रखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वो आइकन बटन ज़रूर दबा दिया करें। द मोर यू डू इट, आपको अपडेट मिलती रहेगी, और जितने लोग ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा अपडेट्स आती रहेंगी, और लोगों को इसका इस्तेफादा भी होगा इससे, और इससे मुफीद भी हो रहे हैं लोग। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप हमारे को ईमेल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे नीचे पट्टी पे लिखा हुआ है maliklegal.co.uk, जो हमारा MLS का टेलीफोन नंबर है 01617956217। हम चलेंगे आज डायरेक्ट मलिक साहब से पूछेंगे कि मलिक साहब, वक्त का ज़िया किए बगैर आपके पास भी कुछ अपडेट्स होंगी। एक सवाल हमें किसी व्यूवर ने पूछा है कि जो लोग यहाँ पर स्पाउस के वीज़े पर आते हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि वो मुल्क से बाहर इतनी मुद्दत के लिए रह सकते हैं, या उनके लिए कोई ऐसा है? देखिए, द मेन थिंग इज़ कि जब आपको कोई स्पाउस वीज़ा मिलता है ना, तो आप यू ट्राइंग टू मेक दिस कंट्री एज योर होम। ये बात याद रखें कि आप कोशिश करते हैं कि ये कंट्री मेरा घर हो, और अगर आपको ट्रैवल करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट, ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरा मतलब कि उस वीज़े में आप 2 साल के 2.5 साल के 2 साल में पाकिस्तान रहूं या इंडिया रहूं और बाद में 6 महीने रहा। सो यू हैव नॉट मेड दिस इनटू योर होम, ठीक, राइट। लेकिन देयर इज़ नो सच इज लिमिट कि कितना आप रह सकते हैं, so देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस आइदर। ठीक है। तो यू कैन लिव अकॉर्डिंगली। 2 महीने रहना पड़े, कुछ रहना पड़े, यू कैन डू इट। अगर हॉलीडे जाना है कहीं भी, यू कैन गो, वो पता चले जाएगा। क्योंकि ये एक नेशनैलिटी लॉ है कि जो आपको पिछले साल में 180 डेज ना रहें बाहर और 370 टोटल डेज ना रहें, ये एक नेशनैलिटी लॉ है। लेकिन इंडेफिनिट में जाके या एक्सटेंशन में यही देखते हैं कि क्या हैव यू मेड दिस इनटू योर होम, राइट। इफ यू नॉट वर्किंग, हैव यू बीन हाउस वाइफ, योर डॉक्टर्स रजिस्टर्ड, और हैव यू बीन वर्किंग, कुछ भी हो ना, तो ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि यू हैव मेड दिस इनटू योर होम। हाँ, कोशिश यही करें कि अपना ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारें, जैसे आपने स्पाउस वीज़े पे आए, होम बनाया, और अगर इमरजेंसी है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जाने की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं। और ये भी नहीं है कि आप 2 महीने नहीं रह सकते, यू कैन, अनलेस यू हैव एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ज़्यादा भी रह सकते हैं। लेकिन और अगर आपका स्पाउस रहे वहाँ, लेकिन उसकी जॉब यहीं होनी चाहिए। तो ये याद रखें कि ही कुड बी गॉन आउट, कि मेरा तो कोई कंपनी में काम करता है, कंपनी वाले बाहर भेज दें, लेकिन उसे तनख्वाह इसी कंपनी में मिलनी चाहिए, इसी अकाउंट में, इसी अकाउंट से मिलनी चाहिए। तो ये तो एक सवाल था। दूसरा सवाल था हमारे पास कि हमने बहुत सारी अपनी वीडियोस में टेम्परेरी वीज़े की, जो 1 मंथ माइग्रेंट वीज़ा है, जो मिल रहा है, लोग ले रहे हैं और आ रहे हैं, और हमारी वीडियो से वो इस्तेफादा भी हासिल करें, बल्कि लोग नहीं, दूसरे जो कानूनदान हैं वो समझते हैं कि ऐसी उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जाती है और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो सवाल ये था उन लोग जो लोग टेम्परेरी वीज़े पर यहाँ आते हैं, स्विचेबल हमने कहा था एक दफ़ा नहीं है, फिर हमने कहा ये स्विच हो सकता है, तो उसकी भी कोई कैटेगरीज है या वो किसी जगह भी हो सकता है? देखिए, पहली तो बात ये है कि लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जी इन लोगों की काफ़ी ईमेल भी आई हैं इस बारे में जी। कि क्या विजिटर वीज़ा जो है वो स्विच हो सकता है। आई एम अफ्रेड वो नहीं हो सकता। ठीक है। विजिटर वीज़ा बिल्कुल नहीं स्विच हो सकता। और फिर वो विजिटर की शराइत पूछते थे कि विजिटर आने के लिए क्या क्या चाहिए। विजिटर के लिए पहली शराइत यही है कि आपने वापस जाना है, यू हैव द फुल इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। तो उसके बाद अगर आपने, मेरा मतलब स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो इनटू स्टूडेंट। के बाद अगर आपने डिग्री कर ली है तो आपको अभी तक ये कहते हैं कि शायद चेंजिंग आ जाए। वैभव मैम ने जो न्यू कहा है कि शायद मैं चेंज कर दूं कि वो 2 साल का एक्सटेंशन ना दें उनको, और स्पेशली उनके डिपेंडेंट को नहीं देंगे। अच्छा, वो अच्छा, बात ये है कि अभी तक तो दे कैन, स्टूडेंट कैन स्विच टू दैट 2 years, और दे कैन स्विच इन टू टीयर
2 جو جن کے پرانے زمانے میں ورک پرمٹ کہتے تھے, وہ اگر آپ کے پاس کوئی اسپانسر ہے, میرا خیال ہم نے بہت سے زیادہ اس کے اوپر سے بات کی ہے کہ اسپانسر لائسنس کیا ہوتا ہے, اسپانسر کا کاسٹ کیا ہوتا ہے, کیسے وہ ملتے ہیں, کن کو ملتے ہیں اور کن کو لینا چاہیے. اگر اسٹوڈنٹ اس پہ اپنے اسٹوڈنٹ کے بات کہہ لینا کہ ڈگری کے بعد اگر اسے ورک پرمٹ مل گیا ہے, سمپل ٹرمز جو میں کہتا ہوں ٹیئر 4 کا, ٹیئر 2 کا سوری, اگر وہ مل گیا ہے تو آپ 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ملک صاحب نے بتایا کہ ہم نے بہت ساری اپنی ویڈیو انہی ایشوز کے اوپر, انہی قوانین کی تبدیلیوں میں بھی بات کی ہے. اگر آپ ہمارے چینل کی بیک پہ دیکھیں کہ بہت ساری یہ ویڈیو ہیں, اس میں سے بھی آپ کو فائدہ. اسی لیے میں کہتا ہوں نا, سبسکرائب کے آپ کو سارے چینل آ جائیں گے. بالکل صحیح کہا, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے اور آپ کو تمام ویڈیو ملیں گی. یہ جو آپ سوال کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا ٹرانسفر کا یا اسپاؤس کا یا لائسنس کیسے لینا ہے, ہوم آفس سے کیسے لائسنس آبٹین کرنا ہے, اس قسم کی تمام ویڈیو وہاں ہم کر چکے ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایسی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ ضرور پوچھیے ہمارے سے. ملک صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ آج کی اپڈیٹ ایسی چیز. جی اپڈیٹ تو پہلے جانے سے پہلے میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے, ہم نے ٹچ کیا تھا تھوڑا سا کرمنل ورک. جی جی اس کی بہت آئی ہیں مجھے کہ ہاؤ ڈز دس ورک ان دس کنٹری. اچھا, میں سب سے پہلے بات بتا دوں کہ یہاں سب سے پہلے جو ہے نا, وہ پولیس آپ کو یہاں تو سمن کرے گی, یہاں اریسٹ کر لے گی کہ آپ وہ, اور آپ کا انٹرویو ہوگا. وہ انٹرویو بہت کروشل ہے, رائٹ. وہ ہم کہتے ہیں کمس انڈر پیس کوڈ, پولیس ایکٹ کا ایک پیس کوڈ ہے, کیا کیا سوال پوچھ سکتے ہیں, کیا کیا نہیں پوچھ سکتے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ وکیل ہمارا یہاں سے لینا چاہتے ہیں کہ اپنا وکیل کرنا چاہتے ہیں. اکثر میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہاں ڈیوٹی سلیسٹر ہے, آپ کو وہ فری سلیسٹر آپ کو وہی مل جائے گا. اچھا, لیکن اف یو ہیو یور اون سلیسٹر جو آپ کا ہے, ٹیل دیم نہیں میں نے یہ سلیسٹر لینا ہے. اپنا اس وقت یہ نہ سوچیں کہ میرا انٹرویو ہو جانا ہے جلدی اور یہ مجھے چھوڑ دیں گے, رائٹ. اس وقت یہ سوچنا ہے کہ میری بیسٹ ریپرزنٹیشن کون کر سکتا ہے, رائٹ. یہ نہیں کہ ایک بار اگر وہ آپ کا, اگر آپ سمجھتے ہیں اس وقت کہ یہی وکیل میری بیسٹ ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے تو کر لیں. نہ تو وہ آپ کو وہاں سے چھڑا سکتا ہے اگر انہوں نے رکھنا ہے آپ کو, لیکن پولیس کافی کہتی ہے جی آپ یہ کریں, یہ لے لیں, وہ آپ کا وکیل دیر سے آئے گا, وہ ابھی رجسٹر نہیں یہاں, وہ کہنا نہیں جی مجھے وہی چاہیے. اور وہ کہتے ہیں شاید وہ تمہیں کاسٹ کرے, یہ موقت ہے. لیکن اف یو انسسٹ کہ میں نے جو وکیل لینا ہے, لیکن اٹس ناٹ اے بانڈ کہ آپ اپنا وکیل لیں یا وہ لیں. آئی مین یو کین آلویز ٹیک اے ڈیوٹی سلیسٹر اگر اف از اویلیبل. موسٹ آف دا ٹائم تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ بھی انٹرویو کر لیتے ہیں. صحیح ہے. وہ سب سے پہلے جو ہے نا اپنے وکیل کو کیا کہتے ہیں لودھی صاحب, وہ آپ کو انٹلی دیتے ہیں کہ یہ ہمارا شک ہے کہ اس نے یہ کیا, ہمارے پاس یہ پروف ہے, یہ ہے, اور ہم نے یہ سوال پوچھنے ہیں ان سے. اچھا, وہ آپ کا وکیل جو ہے نا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک. اور آپ کو 2 چوائسیز ہیں وہاں, کیا آپ نے نو کامنٹ کہنا ہے, رائٹ, کہ اس کے جواب دینے ہیں. دونوں میں ہی, رائٹ, آپ کی بھلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. اچھا, یہ نہ کہیں کہ دیکھو نا, نو کامنٹ کئی بار یہ کہتے ہیں جج مائٹ ٹیک این انفرنس. ہم کہتے ہیں کہ انفرنس لے سکتا ہے جوری یا جج کہ اس وقت آپ نے کیوں نہیں ایکسپلین کیا, رائٹ. بٹ دیٹس thousands of ways of saying that کہ I was not in the frame of mind, اور یہ مجھے بتا نہیں رہے تھے صحیح کہ what questioning they were leading to, right. اور کیونکہ میرے اس وقت میں اریسٹ ہوا تھا, میرے پاس رائٹ آف فریم نہیں, اس وقت میں نے نو کامنٹ انٹرویو دیا ہے, رائٹ. لیکن میرے پاس یہ ثبوت ہے جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں, اس کا تو یہ ہو سکتا ہے. I mean inference could be taken, but really if you have enough proof afterwards you can fight that, right. اور دوسرا ہے کہ آپ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. ایکسپلین میں اکثر لوگ اپنی باتوں میں خود ہی پھنس جاتے ہیں کہ وہ ایک آپ کو سوال کرتے ہیں, آپ 3 گنا ان کو جواب دے دیتے ہیں, انہی جوابوں میں وہ سوال اور اٹھا لیتے ہیں. سو آلویز ٹرائی ٹو یہ نہ کہیں کہ میرا مطلب اس واز مائی فرسٹ ٹائم. ہمیشہ فرسٹ ٹائم ہی آدمی کے ساتھ کوئی نہ کچھ ایسا بات ہوتی ہے, لیکن ٹو بی دیر میک شیور دیٹ یور سولیسیٹر ہیز انفارمڈ یو, رائٹ. کیا ہے
कैसे उसका जवाब देना है और क्या करना है, और उसने एक्सप्लेन किया आपको कि किस चीज़ का आपको चार्ज है, किस वजह से आप इस पुलिस स्टेशन में हैं। और उस वक्त ये ना सोचना कि ये मुझे बाहर ले जाए या अंदर ले जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू एंड द कस्टडी सार्जेंट कि उसने आपको रखना है कि नहीं रखना उसका। सही है। इन्होंने पुलिस स्टेशन में जा उन्होंने कह देना है कि जी हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमें ख़तरा है ये भाग ना जाए, हमें ख़तरा है ये इंटरफेरेंस ना करे विटनेस के साथ। ऐसी बातें करके वो वहाँ आपकी एक्सटेंशन भी ले सकते हैं और सुबह फिर कोर्ट में जाना पड़ता है उनको। एक्सटेंशन का कोई टाइम होता है? ये देखो वहाँ 72 आवर्स तो वहाँ ही रखते हैं आपको, उसके बाद आपको कोर्ट में दूसरे दिन पेश भी कर सकते हैं और कोर्ट में जाके बेल, फिर कोर्ट में जाके बेल होती है। लेकिन अक्सर लोगों को अगर छोटे मोटे केस है ना डोमेस्टिक वायलेंस, तो दे ट्राई टू मेक यू अनकंफर्टेबल देयर कि आपको वहाँ रख लिया। क्योंकि देखो ना घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो गई है, आपका बीवी का या बीवी ने आपको मारा या आपने बीवी को मारा, वो पुलिस आ गई है, वो आपको पहले तो रियली दे वांट यू टू हैव अ बिट ऑफ अ टफ टाइम, राइट। और बाद में वकील आ जाता है, वो कहते हैं ठीक है जी हमने अभी डिसाइड नहीं किया, हम उसको बताएंगे कस्टडी सार्जेंट को। कस्टडी सार्जेंट जी लेट हो गया है, तो चलो आपको ना मेरा तो 10-12 या 18 घंटे वहीं गुजारने पड़ते हैं किसी बात, रात भी सेल में। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। ये मतलब नहीं कि आपको सजा है या आप गिल्टी हैं, इट्स ऑल टू मोर और लेस। कई बार क्योंकि वकील वो भी सोच लेती है पुलिस कि ये कूलिंग डाउन भी पीरियड हो जाता है। सो कोई भी ऐसी बात हो तो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अगर कहीं खुदा ना करे ऐसी कोई बात हो जाए आपके साथ, तो प्लीज़ रिफ्रेन राइट फ्रॉम एक्टिंग हेस्टली, राइट। उस वक्त सोचने का टाइम है, सोच कर कहें कि क्या आपने वहाँ ड्यूटी सलिस्टर लेना है, और या नहीं तो आपका सलिस्टर शायद उस वक्त एकदम ना आ सके। ये भी याद रखे, उन्हें कहना मैंने इंटरव्यू नहीं देना, यू हैव दैट राइट, राइट। ये ना सोचे कि अगर वो ना आया कल तक तो मेरा ये हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, इफ़ यू वांट टू टेक द रिस्क और टेक एनी बॉडी। क्योंकि ड्यूटी सलिस्टर भी मैं नहीं कहता कि कोई बुरा होते हैं, दे आर देयर टू फाइट फॉर यू, बट दे आर अवेलेबल। आई थिंक वो टाइम बचाने के लिए भी उसी वक्त कहते हैं, ये कहते हैं पुलिस के ये टाइम बहुत बच जाएगा। लेकिन ये बात याद रखें कि पुलिस वाले की ड्यूटी भी ख़त्म हो जाती है 8-10 घंटे के बाद। फिर अगर उसने, क्योंकि जो जिसने आपको अरेस्ट किया है चार्ज तो उसी ने करना है ना आपको। वो कहता है मेरी ड्यूटी में सब कुछ हो जाए तो। हाँ, और नहीं तो फिर दूसरे दिन जब वो ड्यूटी पे वापस आता है तो तब अरेंज कर लें। सो आई मीन सम टाइम डिपेंडिंग ऑन हाउ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस यू आर। और ग्रेव कितना, ये देखना कि आपका जो ना केस है ये कितना का है। सही है। ये याद रखें कि सबसे पहले यहाँ, फिर उसके बाद अगर तो आपको वो बेल कर देते हैं कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और आप 2 महीने या महीने के बाद या 3 महीने के बाद कई बार पुलिस स्टेशन दोबारा आना। सही है। हाँ, ये चार्ज नहीं होता, इसे हम सिर्फ कहते हैं पुलिस बेल हो गई है, पुलिस बेल, राइट। और वो इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं फिर, और कई बार फिर वो आपको वापस जाते हैं हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुई और आपको आने की ज़रूरत नहीं है, जब हमने आना है आपको बुला लेंगे। कई लोगों को ऐसे साल चला जाता है और वो अपनी डिसीजन ही नहीं मेक करते। सही है। लेकिन यू कांट फोर्स और डू एनीथिंग, क्योंकि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन है। दे माइट बी स्टक समवेयर, ना उनको बताने की, ये पुलिस के पास पावर्स हैं कि उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही वो बात कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और उसके बाद प्लीज सॉरी उसके बाद अगर आपको वो चार्ज कर देते हैं तो चाहे या तो वो वहीं आपकी बेल ले लेंगे टू अपीयर इन द पुलिस मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। पहली बार हमेशा, चाहे वो मर्डर का केस हो या मेरा मतलब कोई भी केस हो, पहली अपीयरेंस हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है इस कंट्री में। और अगर वो बेल कर दे तो दूसरे दिन आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट चल जाएं, या तीसरे दिन, या आप सुबह वो आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाएंगे अगर पुलिस ने बेल ना दी। वहाँ आप अपनी बेल भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और प्ली भी एंटर कर सकते हैं। प्ली क्या है, गिल्टी या नॉन गिल्टी, ये आपने करना है। सही है। तो आई होप दिस ओनली आंसर्स द प्ली स्टेशन। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपकी जो होगी ना, आप बताएंगे कि कोर्ट में कैसे शुरू होती है। लेकिन सवाल एक यहाँ पे उजागर हो रहा है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि आदमी को पता होता है कि उसने ये जुर्म किया है या नहीं किया, तो उसको पता है कि अगर मैंने ये जुर्म किया है तो उस सूरत में जब इंटरव्यू हो रहा है तो उसको गिल्टी हो जाना चाहिए। जब देखिए इंटरव्यू गिल्टी या नॉट गिल्टी का नहीं है जी,
وہ ہے کہ ماننے کا کیا. دیکھو نا، اگر ان کے پاس اوور ویلنگ ایویڈنس ہے، رائٹ، لیٹس ٹیک، یہ کیونکہ ہمیشہ جب ہم سمجھتے ہیں نا کوئی بھی چیز ہے، اٹس ناٹ گریو لائک دیٹ کہ کوئی مرڈر ہو گیا یا کچھ ہو گیا. دیٹ کوڈ بی ادر تھنگز، سیکشل offenses, دیٹ کوڈ بی اینی تھنگ، رائٹ، ڈومیسٹک وائلنس. یہ لا لو کہ آج کل سیکشل offenses بہت ہوتے ہیں، رائٹ. اس نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ اس نے چھیڑا چھاڑی کی، یہ کی ہے. اکثر ہمارے کہہ لیں کہ ٹیکسی ڈرائیور یا ینگ جنریشن کے یہ ساتھ بہت ہو رہا ہے، رائٹ. اف یو تھنک کہ نہ میں کہاں وہیں گیا ہے، نہ deny, why are you doing it? Yes. You can't deny it then and there. You're not denying it, you're saying that it's a lot of میرا مطلب nonsense کہ میں کبھی گیا ہی نہیں, and let them investigate. صحیح. Right? لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی اور طرح ہوا ہے, right, and she was over age, was not under age, consent کے ساتھ ہوا, تو admit to that it was a consensual, nothing else. So these are the things that you got to know at that time. اور دوسری چیز یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں نا, جیسے منی لانڈرنگ ہے یا اس قسم کے, جو کہ اس پہ آپ کو اپنا وکیل لینا اور آپ ہی نے اس کو ہائر کرنا اور پے کرنا ہوتا ہے, وہ آپ سے چارج کرے گا. اس پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ضروری ہوتا ہے, اچھے وکیل کو لیجئے اور آپ کا کیس جو ہے وہ اچھی طریقے سے پریزنٹ ہو, اور بہت ساری سہولتیں اس میں حاصل ہو سکتی ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی ہے یہ لودھی صاحب, کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. دیکھو اکثر آپ پرائیویٹ وکیل جو ہوتے ہیں نا, میرا تو جو لیگل ایڈ پہ نہیں پرائیویٹ پہ کام کرتے ہیں, دے ڈو چارج ایون ٹو اٹینڈ دا پولیس اسٹیشن اور ٹو اٹینڈ دا میجسٹریٹ کورٹس, اور اس کے بعد خرچے ہوں گے. لیکن یو مسٹ نو, از اے ورتھ منی اسپینڈنگ آن یو اور ناٹ. یہ تو آپ پہ ہے نا کہ آپ کیسے چاہتے ہیں. آپ کو بہت ساری انفارمیشن آج ملی ہے کرمنل اور منی لانڈرنگ اور اس قسم کے سیریس کیسز میں جن میں فنڈنگ نہیں ہوتی. آپ بہتر تو یہی ہے کہ آپ ایسی چیزوں سے دور رہیں. کبھی ہو بھی جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ خدمات دینے کے لیے ہمارے پاس اچھے بڑے قابل وکیل موجود ہیں اس چیمبر میں. خدا نہ کرے کہ آپ ایسے کسی السیٹ میں آئیں, اگر ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے. آپ بات کر سکتے ہیں ملک مقبول ملک سے کسی وقت بھی, آن لائن بھی کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, ٹیلی فون کر سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے مینز ہیں ہمارے پاس, پلیٹ فارم اویلیبل ہے جہاں سے ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں. تو اس سے کے ساتھ ہی ہم آپ سے بریک چاہیں گے. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217. Malik Legal Solicitor. ناظرین ویلکم بیک. یو آر واچنگ MLS لیگل ٹی وی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک مقبول صاحب. آج اس ریسرچ سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ ہمارے جو کرمنل جو پولیس کے اندر کیسے ہونا چاہیے, آپ کو کیسے ایکٹ کرنا چاہیے, اور پرائیویٹ وکیل سے آپ کو کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. یہ ضرور آپ کے بینیفٹ میں جائے گی چیز. اس کو اگر آپ ایسی جگہ پہ تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے. دوسرا ہم سوال کریں گے, ملک صاحب یہ بتائیے کہ جو اسٹوڈنٹ جو آ رہے ہیں اس وقت, جو ایک فیسلٹی ہے اسٹوڈنٹ کے ویزے ہونا ہے بہت جلدی مل جاتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے کہ کیسے یہ لوگ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں اور یہ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے آ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ ویزے کی نا کیٹیگری یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہلے تو کوئی یونیورسٹی یا میرا تو کالج جس کے پاس لائسنس ہے یہ ضرور رکھنا. جیسے نہیں کام کے لیے لائسنس ہم نے کہا تھا ٹیئر 2 کا, یہ ٹیئر 4 کا لائسنس ہے. جن کالجوں یونیورسٹیوں کے پاس وہ ہے نا, وہ آپ کو کیش دیں گے, اسے کیش کہتے ہیں, CAS, رائٹ, کہ آپ یہاں. سو وہ کیسے ملنا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن دینی ہے یونیورسٹی میں, رائٹ. لاٹ آف پیپل ڈو گیو دیٹ فیسلٹی. اگر آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی وکیل سے ہم بھی وہ کرتے ہیں کہ میرا مطلب اپلیکیشنیں دیتے ہیں اسٹوڈنٹوں کی on their behalf. But there is a cost for that. یہ یاد رکھیں کہ میرا ملی نہ ملی وہ تو آپ کی مرضی ہے نا, آپ خدمت کے چارج کا. اچھا دوسرا ایک بار بات سنیں پہلے پلیز, ہے نا, کہ میرا تو یہاں بات ختم نہیں نہ ہو جاتی. نہیں, میرا اسی سے لنک سوال تھا
کہ اگر نہیں کوئی آدمی سوال اپنے ابھی ملک تو- میں ہے جی اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ جی مجھے اس یونیورسٹی میں آنا ہے، ہاں، وہ پہلے اپنی سی وی تو آپ بھیجتا ہے. اس کے لیے یونیورسٹی چوز کرتے ہیں یا وہ خود چوز کر کے؟ نہیں میرا تو ہم بھی یہاں بتا سکتے ہیں کہ کون کون کہ اگر وہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، میرا مطلب گرافکس یا ڈاکٹری، ڈپینڈ ہے کہ کون کون سی یونیورسٹی میں انہوں نے کیسے جانا ہے. ٹھیک ہے. رائٹ، ہم اس کے لیے اپلیکیشن تیار کر کے دے دیتے ہیں آن ہز بہاف. ٹھیک. رائٹ، ٹھیک. کسی بھی کالج میں یا یونیورسٹی میں اگر وہاں سے مل جائے اس سے لیٹر آف ایکسیپٹنس، جی. لیکن اس کے لیے انگلش بہت ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیں، انگلش بہت لازمی ہے. انگلش کا ہمیشہ، چاہے آپ وہاں سے بی اے کیا ہے یا ایف اے کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، آپ فردر اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں، آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے، لوگ بہت انجینئر لڑکے بہت آ رہے ہیں یہاں ماسٹرز کرنے. رائٹ، اگر آپ نے کی ہے نا، لیکن پھر بھی آپ کو انگلش کی لینگویج آئلٹس ضرور کرنا پڑے گا. وہ کر کے آپ سی وی بھیج دیں کسی کو یا خود کر لیں. اس کے بعد جب آپ کو کیسٹ مل جاتا ہے نا، پھر آپ نے اپلیکیشن دینی ہے ویزے کے لیے. اور ویزے میں کیا کیا شو کرنا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، یہ میرے پاس پلیس بھی ہے یونیورسٹی میں. یہ چیزیں اگر پوری شو کری جائے اور آپ کی اپلیکیشن، تو آپ کو یہاں جگہ مل جاتی ہے. جگہ میں. اور پھر یہ بات یاد رکھیں، جب ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے نا، لائف وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اٹینڈ ضرور کرنی ہے اپنی یونیورسٹی. اگر آپ نے مس کر دی، رائٹ، وداؤٹ اے گڈ ریزن، تو وہ آپ کی ریووک کر دیتے ہیں آپ کا لیٹر، جو آپ کا اسپانسرشپ لیٹر ہے. اگر وہ ریووک کر دیں، وہ فیس بھی پوری لے لیتے ہیں اور آپ کو واپس بھی نہیں دیتے. رائٹ، اور آپ کا ویزا بھی ختم ہو جاتا ہے. سو ریفرین فرام آل دیٹ. لیکن اس کے فائدے بہت ہیں. ایک تو آپ کو یہاں کی ڈگری مل جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو یہاں کام کرنے کی اجازت بھی ہے، اور آپ ورک پرمٹ پہ بھی یہاں ایزی ہے کہ کسی کو باہر سے یہاں سے ڈھونڈنا. دیکھو نا، یہاں آئے ہیں، کہیں کام آپ نے ڈھونڈا ہے، ان کے پاس لائسنس ہے، وہ آپ کو یہاں رکھ سکتے ہیں. جابس بہت اویلیبل. ہاں، تو اگر آپ کہیں بھی اس بارے میں اسٹک ہیں تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ، اپنے لودھی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ آپ نے ان ٹچ کیسے کرنا ہے. ہم تو یہ بتاتے آتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ پہنچنے کے لیے ہمارے پاس جو ای میل ہے، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کے ویزا جو اس وقت بہت ایزی، جیسے ملک صاحب نے بتایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے ملک میں ہیں اور وہاں سے آپ کو تکلیف ہے، انٹرنیٹ سلو ہے، یا آپ کو سرچ کرنے میں پرابلم ہے، یا کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے، اس کے اخراجات کہاں ہوں گے، کیسے رہنا ہے، کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس جو ہمارے چیمبر میں جو لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں، وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں، اور وہ آپ کے لیے بہت ساری سہولتیں پیدا کر سکتے ہیں، دلا سکتے ہیں، آپ کو اچھی ایجوکیشن میں ڈال سکتے ہیں، اچھی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں. آپ کے جو بجٹ ہیں، کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹی میں بھی ڈفرینٹ فیسز ہیں، ڈفرینٹ ٹاؤنس کے اندر بھی، تو وہ بھی آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ ہماری رہنمائی لینا چاہیں تو بلا جھجک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک اور ابھی نا کسی نے ٹیکسٹ میسج کیا کہ ملک صاحب آپ کون سا کام کرتے ہیں. جی، تو میں کہہ دوں کہ اوبیسلی امیگریشن تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم فیملی لا بھی کرتے ہیں. فیملی لا کے ساتھ کرائم بھی کرتے ہیں. کرائم کے ساتھ ہم لیسز بھی کرتے ہیں. اگر کسی نے لیز ٹرانسفر کرنی ہو، ایسے کام ہے نا، وہ بھی ہم کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہمارے پاس 4 ڈپارٹمنٹ الگ ہے جو ہم بہت کافی، میرا مطلب ان اسکیل کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس کے حوالے سے بھی اگر ان 4 جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اگر آپ کو رائے لینی ہو تو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں واچ کر رہے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو بھی دیکھتے رہیے. اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں کوئی بھی چیز اچھی نہ لگے کیونکہ آپ کو ضرورت نہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ملنے والے کسی دوست کو اس سے فائدہ ہو سکے. انسانی خدمت کیجیے، آگے بڑھیے، اس کو شیئر کیجیے اور ثواب بھی کمائیے اور کسی کا فائدہ بھی کیجیے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. بات کریں گے ہم کہ اگر آپ کرمنل پولیس میں تھے اور پھر آپ پولیس کے بعد آپ کو جب کورٹ میں پیش کیا گیا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اور فیملی لا کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فیملی لا میں کوئی ایشو ہے تو اس کو آپ کیسے سالو کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. اور امیگریشن، یہ تو ہمارا اس چیمبر میں ایک بڑا ضروری کام ہو رہا ہے، جس میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو لوگ آ رہے ہیں اور وہ سوئچ ہونا چاہتے ہیں. امیگریشن لا میں ہم ایکسپرٹ ہمارے پاس موجود ہیں.
تو اس کے لیے ضرور ہماری خدمات لینا چاہیں تو بلا جھجک. اس وقت تک ہم اگلے ہفتے پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal